اس روح زمین پر قدم رکھا تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری روح زمین کو مسجد قرار دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے۔ تو ہم جہاں مرضی نماز پڑھ لو، لوگ روڈوں پہ نماز پڑھتے ہیں، پیلیوں میں، پارکوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ جہاں بھی جائیں نماز کو ترک نہ کریں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز جنت کی چابی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جب رب اور بندہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے سجدے کی حالت میں، اس ملاقات کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ تو بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جناب والا چھات اس کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو میرے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب رکوع میں جاتا ہے اور پھر سجدے میں جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنا ہو سکتا تھا نیچے ہو گیا، اب اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں تو میاں بیوی تھے، تو اس دور کے نبی کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں کو بتا دو، کیا بتانا ہے؟ ان کو بتا دو کہ آپ کی زندگی 80 سال باقی رہ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان کو بتایا، اب یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی کو فرمایا کہ ان دونوں کو میاں بیوی کو بتا دو کہ تمہاری بقیہ زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ 80 سال باقی زندگی رہ گئی ہے، اور ہم تجھے یہ اختیار دیتے ہیں، تمہاری مرضی ہے ان 80 سالوں میں پہلے 40 سال جو ہیں وہ تمہارے امیری کے ہیں، چاہو تو پہلے امیری کے لے لو اور دوسرے 40 سال وہ غریبی کے ہیں۔ اب تمہیں اختیار دیتے ہیں، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو تم پہلے امیری کے لے لو اور پھر غریبی کے، چاہو تو پہلے غریبی کے لے لو۔ تو جب اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، اس آدمی کے اس دور کے نبی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے نام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اس دور کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کی بقیہ جو زندگی رہتی ہے نا وہ 80 سال رہتی ہے، اور تمہیں ہم یہ اختیار دیتے ہیں، تمہاری مرضی ہے ان 80 سالوں میں پہلے 40 سال امیری کے لے لو، چاہو تو تم غریبی کے لے لو۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں وہ کر گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم پہلے 40 سال نا امیری کے لے لیتے ہیں، بعد میں جو ہوگا دیکھی جائے گی، پہلے امیری کے لے لیتے ہیں۔ وہ آدمی آیا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی یہ کہتی ہے کہ ہم پہلے 40 سال امیری کے لے لیتے ہیں، ہمارے 40 سال امیری کے کر دو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہمیں وہ پہلے 40 سال امیری کے دے دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اللہ رب العزت نے اس دور کے اس نبی کو فرمایا اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ ہم نے پہلے 40 سال تمہارے لیے امیری کے لکھ دیے ہیں، پہلے 40 سال امیری کے لکھ دیے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سید الانبیاء سے پیار کرنے والوں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا 40 سال پہلے امیری کے لکھ دیے، اور جب دولت آنا شروع ہوئی، دولت آئی ان کے گھر میں، تو اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اب 40 سال
غریبی ہمارے گھر میں آ تو سکتی نہیں، 40 سال امیری کے رکھ دیے گئے ہیں، تو اب کیوں نہ ہو ہم اکیلے کیوں کھائیں؟ اب اپنے کھانے میں غریبوں کو شامل کریں گے، غریبوں کو کھانے میں شامل کریں گے۔ 40 سال غریبی آ نہیں سکتی، کیونکہ یہ کسی آدمی کا وعدہ نہیں، یہ رب رحمان کا وعدہ ہے، جس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سچا اور سچا اس کا فرمان ہے، اس کا سچا وعدہ ہے قرآن میں۔ تو اس نے کہا 40 سال امیری کے ہیں اور 40 سال اب غریبی آ تو سکتی نہیں، تو اتنا جوش آیا اور وہ اتنا خوش ہوا، اس نے اپنی بیوی سے کہا 40 سال امیری کے ہیں، کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب جناب والا اب دیج کی نہیں، دیج کا چڑھاؤ، کیا چڑھاؤ؟ اب دیج کی نہیں، اب دیگ چڑھاؤ، آٹا اتنا گوندو ختم نہ ہو روٹیاں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں غریبوں کو لے کے آتا ہوں، میں یتیموں کو لے کر آتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ باہر نکلا، ارے ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں کو لایا اور یتیموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آیا، اور جناب والا کھانا تیار ہو گیا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا، اب تقدیر میں 40 سال امیری کے لکھ دیے گئے ہیں اور 40 سال بعد میں غریبی کے ہیں، اور رب نے پوچھا تھا کہ تم نے غریبی لینی ہے یا میری لینی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے 40 سال امیری کے ہمارے لیے لکھ دیے جائیں، لکھ دیے گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ اب یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اکیلے بیٹھ کے رہتے اور کھائیں۔ اس نے کہا ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی غریب مخلوق کو اپنے کھانے میں ساتھ بٹھائیں گے۔ اور اس نے غریبوں کو بلایا اور جناب اللہ یتیموں کو اکٹھا کیا، کھانا تیار ہوا، اب دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانا کھا کے کھانے سے فارغ ہوئے، اور امام الانبیاء کے غلاموں، ان غرباء نے اور ان یتیموں نے، غریبوں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف، نیلی چھت والے کی طرف دیکھا اور عرض کی باری تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما دے، سبحان اللہ، ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کی نسلوں میں بھی رزق ختم نہ ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی، ان کی یہ عطا مجھے اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، ان کے گھر میں ایک اور چکر لگاؤ، ان کے گھر میں ایک اور چکر لگاؤ۔ یا اللہ کیا کہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم نے میرے رزق کی قدر کی ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تقدیر میں 40 سال امیری کے لکھے گئے تھے، اب میں اپنی تقدیر کو بدل کر اور غریبوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے بقیہ 40 سال غریبی کے وہ بھی امیری میں بدل دیتا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب وہ جو 40 سال غریبی کے تھے، اللہ پاک فرماتا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں وہ بھی امیری میں بدل دیتا ہوں۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت دیکھیں کہ جو غریبوں کا ترس کھاتے ہیں، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں دولت دیتا ہوں، ذرا غور کرو، تمہیں معلوم ہو کہ دولت دو تو یہ دولت تمہیں خرچ کہاں کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت مسلم بن عامر، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی گزرے ہیں اور سور ولی، تو حضرت مسلم بن عامر یہ ولی ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، توجہ ہے آپ کی، وہ سے کہ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل میں خیال آیا، اللہ رب العزت نے میرے دل میں بات ڈالی کہ ہمارے محلے میں نا ایک بابا جی ہیں قبریں کھودنے والے، وہ قبریں کھودتے ہیں اور ساری زندگی انہوں نے قبرستان میں گزاری ہے۔ تو کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح بابا جی، آپ نے ساری زندگی قبریں کھودی ہیں اور ساری زندگی تم نے یہ کاروبار کیا، تمہارا یہ پیشہ ہے،
اور تم نے قبرستان میں زندگی گزاری ہے، تو آج تک آپ نے کوئی عجیب منظر بھی دیکھا ہے؟ آج تک تم نے کوئی عجیب چیز دیکھی ہے تو مجھے بتائیں۔ کہتے میں ان کے پاس چلا گیا، بابا جی کے پاس، قبریں کھودنے والے کے پاس چلا گیا۔ تو جب میں نے یہ سوال کیا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ تو وہ کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا اپنی زندگی میں، اور ایک ایسی چیز دیکھی میں نے اپنی زندگی میں کہ اس چیز نے اور اس منظر نے میرا رخ اور کانٹا بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ پہلے میں بھی غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، میری نیندیں اڑ گئی اس منظر کو دیکھ کر۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا یہ پیشہ ہے کہ میں 3-4 قبریں نہ پہلے کھود کے رکھا کرتا ہوں، 3-4 قبریں کھود کے رکھتا ہوں، تیار کرتا ہوں، تیار کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کھودی، پھر دوسری کھودی، اور تیسری قبر جب میں کھودنے لگا نا تو مجھے اس قبر سے وحشت، تپش اور گرمی اتنی محسوس ہوئی۔ تو حضرت مسلم بن عامر فرماتے ہیں کہ میں وہ قبر کے پاس ایک چھوٹا سا درخت تھا، کپڑا لے کر میں نے اس کو اوپر ڈال دیا تاکہ اوپر والی گرمی سے میں بچ جاؤں، محفوظ ہو جاؤں۔ تو میں سائے میں کام کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے تیسری قبر بھی مکمل کر لی۔ اور تیسری قبر میں جب کھود کر وہاں سے چلا تو پاس ہی درخت تھا، اس کے نیچے میں بیٹھ گیا کہ میں آرام کر لیتا ہوں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم، تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آ گیا، ایک جنازہ آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک جنازہ آیا اور پھر اس سے پہلے والا جو منظر ہے وہ بابا جی فرماتے ہیں میں نے 3 قبریں کھود کر میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا درخت کے نیچے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب والا 2 سوار سواری پر آسمان سے نیچے اترے ہیں، اور جو پہلی قبر تھی وہ اس قبر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اور ایک سرانے والی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں والی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ تو سرانے والی سائڈ پہ جو کھڑا تھا اس نے جناب والا پاؤں والے کو کہا کہ اس کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا اس کے بارے میں یہ لکھو 12 میل لمبائی لکھ دو اور 12 میل چوڑائی لکھ دو، شمال جنوب مشرق مغرب جناب والا چاروں اطراف 12 میل لکھ دو۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دکھا رہا تھا، میں نے دیکھا، انہوں نے کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیا، لکھ لیا۔ پھر وہ دوسری قبر کے پاس آ گئے تو سرانے والے نے وہ پاؤں والے کو کہا کہ اس کے بارے میں اب لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں اطراف جہاں جہاں تک نظر جائے اس کی قبر کی جناب والا جو وسعت و بلاغت اور وہ وسیع جو ہے وہ ساری جگہ کا ناپ تول کرو، جہاں جہاں نظر جائے اس کی قبر کی وسیع ترین جو جگہ ہے اس کو نوٹ کرو۔ وہ بابا جی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اب وہ تیسری قبر کے پاس آ گئے جس سے مجھے تپش آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اب اس کی ناپ تول کرو، اس کی پیمائش کرو جناب والا۔ اس نے کہا اشارہ کیا، وہ سرانے والے نے پاؤں والے کو کہا اس بارے میں، اس کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اشارہ کیا کہ یہ جو شہادت والی انگلی ہے نا اور یہ جو انگوٹھا ہے، یہ درمیان میں جو خلا ہے، یہ درمیان میں جو فاصلہ ہے نا، یہ فاصلہ تم نے لکھنا ہے۔ اس نے لکھ لیا۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ وہ دونوں سواری پہ سوار ہوئے اسی طرح واپس چلے گئے۔ وہ بابا جی کہتے ہیں اتنے میں ایک جنازہ آ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب والا 4 اور 4 8 اور 1 9 آدمی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ 9 آدمی آئے ہیں جنازے کے ساتھ، 4 وہ آدمی ہیں جنہوں نے میت کو کندھا لیا ہوا ہے اور باقی 5 ہیں، اور اتنا چھوٹا جنازہ اور اتنے کم آدمی اس کے جنازے میں۔ ارے جنازے میں تو رش ہوا کرتا ہے اور جلوس ہوتا ہے اور سیلاب ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس کا اتنا جنازہ چھوٹا ہے۔ اس نے کہا یار وجہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یا اللہ یہ مرنے والا کون ہے؟
پوچھا یار یہ مرنے والا کون ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا ایک غریب ترین آدمی ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ایک غریب ترین آدمی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے کفن دفن کے سارے معاملات ہم نے کیے، اور قبر کی جگہ بھی ہم نے خریدی، اور پیسے ہم نے چندے سے آپ کو دیے ہیں۔ قبر کھودنے والے تو امام الانبیاء کے غلاموں، وہ رونے لگ گیا بابا جی کہنے لگے اتنے کم آدمی اس کے جنازے میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا غریب تھا کہ آج امیروں نے اس کا مرتے وقت جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، اور مرتے وقت اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور امیروں نے اس کے جنازے کو اہمیت نہ دی، اس لیے کہ یہ غریب تھا۔ آج ہم جنازے جناب والا اس میں ہم نے تبدیلیاں کر دی، ہم جاتے ہیں تو تم بھی آتے ہو، اور تم آتے تو ہم جاتے ہیں۔ غریبوں کے یہاں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، غریبوں کا سانس بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی اور کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا، چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اور اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔